بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم students, we are done with chapter 11 and today we are going to start chapter 12 of your book, and this is page 59. The name of your chapter is The Lucky Donkey. Students, آپ نے donkey means گدا, صحیح ہے نا؟ This is donkey. تو آپ نے ڈنکیز دیکھے ہوں گے ہمارے مینس آپ جون سے ایریا میں رہ رہے ہو نا، خاص کر وہ اسٹوڈنٹس جو ولیجز میں رہتے ہو تو انہوں نے ڈنکیز کو دیکھا ہوگا کہ ڈنکیز کیسے ہوتے ہیں، صحیح ہے نا؟ اور یہ کوائٹ اینیملس ہوتے ہیں، خاموش ہوتے ہیں، اور لوگ اس کو کن کن کاموں میں وہ کرتے ہیں، اس کا یوز کرتے ہیں، استعمال کرتے ہیں، صحیح ہے نا؟ بعض لوگ جو ہوتے ہیں وہ ڈنکیز کو کیا کرتے ہیں کہ ان کو اس کام میں استعمال کرتے ہیں کہ ان پر چیزیں جو ہے ضرورت کی جو چیزیں ہوتی ہیں وہ لاتے ہیں اس پر، صحیح ہے نا؟ اچھا، تو اسٹوڈنٹس دا لکی ڈنکی، خوش قسمت گدا. اوکے، لکی مینس خوش قسمت، ڈنکی مینس گدا. تو کہتے ہیں کہ اسٹوری میں کیا ہے، دس از اے سمپل اسٹوری فار چلڈرن. اوکے، کہ ایک ڈنکی ہے اوکے جس کا کیا نام تھا، بارنی. اسٹوڈنٹس، بارنی از دا نیم آف ڈنکی. تو یہ انگلش پیپل جو ہوتے ہیں نا، ان کے نیمز جو ہوتے ہیں بس یہ چیزوں کی بھی ہوتے ہیں، سی نا، پرسن نیمز بھی بعض سم ٹائمز کیا ہوتے ہیں کہ ایسے ہوتے ہیں کہ یہ لوگ چیزوں کا بھی وہی نیمز رکھتے ہیں اور پرسنس. جس طرح ہم نے فلنٹ سٹون میں پڑھا تھا تو اس میں بارنی جو تھا ایک کیریکٹر کا نام تھا، ایک پرسن کا نام تھا. اوکے، یہاں پر جانور کا نام ہے. سو اسٹوڈنٹس، بارنی جو تھا یہ ایک فارمر تھا، کسان تھا. اس کا گدا تھا جس کا نام بارنی تھا، صحیح نا؟ گدے کا نام بارنی تھا. اور وہ کسان کے گھر میں کیا تھا، ایک شیڈ اس نے بنایا تھا بارنی کے لیے، ایک چھپر بنایا تھا جہاں پر وہ رہ رہا تھا. لیکن وہ جو گدا تھا وہ پریفر کرتا تھا، ترجیح دیتا تھا، پسند کرتا تھا کہ میں کچن میں سوں، کیونکہ سردی تھی اور کچن گرم وہ ہوتا تھا، گرم رہتا تھا. اوکے، تو کہتے ہیں کہ فارمر جو تھا وہ اس بات کو پسند نہیں کرتا تھا کہ گدا جو ہے، ڈنکی جو ہے وہ کیا کرے، جا کر کچن میں سوئے. لیکن اس کی جو بیوی تھی، شی واز ویری فونڈ آف بارنی، کہ وہ بارنی سے بہت پیار کرتی تھی، اس کی بہت شوقین تھی. تو وہ کسان سے چھپ کے کیا کرتی تھی، رات کو اس کو کچن مطلب انٹر ہونے کی اجازت دیتی تھی. تو کسان اس کو کہتا تھا کہ یہ ڈنکیز جو ہے یہ کچن میں نہیں سوتے، صحیح ہے نا؟ پھر کہتے کہ ایک رات بہت زیادہ برف پڑ رہی تھی نا، بہت زیادہ سردی تھی اور برف بہت زیادہ تیزی سے گر رہی تھی. تو کسان بھی سو رہا تھا، اس کی بیوی بھی سو رہی تھی. اچانک وہ اٹھ گئی اور اس سے یاد آیا کہ ڈنکی باہر اپنے چھپر میں سردی سے کیا ہو رہا ہوگا، بہت زیادہ اس کو تکلیف ہو رہی ہوں گی. وہ اپنے آپ سے کہتی ہے کہ آئی ہارڈ ہم کفنگ، کہ میں نے اس کو، کس کو، گدے کو کانستے ہوئی سنا ہے. اور وہ سوچتی ہے کہ اگر اب میں نہیں گئی اور میں نے اس کو کچن میں جانے کی وہ نہیں کی، مینز میں اس کو کچن نہیں لے کے گئی، تو وہ سردی سے مر جائے گا. تو پھر وہ کیا کرتی ہے کہ کسان سے چھپ کے وہ کمرے سے باہر نکل جاتی ہے، اپنے آپ کو کیا کرتے، اپنے آپ کے ارد گرد کمبل لپیٹ لیتی ہے اور خاموشی سی سیڑھیاں اترتی ہوئی نیچے آ جاتی ہے اور بارنی جو ہے اس کے شیڈ تک، اس کے چھپر تک آ جاتی ہے. بارنی جو ہے وہ جاگ رہا ہوتا ہے، ظاہر اس کو سردی لگ رہی ہوتی ہے. کسان کی بھی اس کو اشارہ کرتے، اس کو بلاتے کہ کچن کی طرف آ جاؤ. تو وہ خوشی سے کچن کی طرف آ جاتا ہے اور شکر گزاری سے، مینس کی بہت خوشی سے کیا کرتا ہے، اس زمین پر کچن میں کیا کرتا ہے، لیٹ جاتا ہے. کیونکہ کچن میں فائر جو ہے، آگ جو ہے وہ جل رہی ہوتی ہے تو کچن گرم رہتا ہے، صحیح ہے نا؟ اور کسان کی جو بیوی ہوتی ہے وہ بھی خوشی سے واپس جاتی ہے اور اپنے کمرے میں سو جاتی ہے. Students, we are going to start reading of and translation of this chapter. So the very first para, this is page 55, the lucky donkey. Underline the word lucky, okay, and donkey. Barney, the farmer's donkey. Barney, کسان کا گدا. Farmer's donkey, کسان کا گدا. اوکے، اب دیکھیں فارمر کی آر کے بعد ایپوسٹروفی ہے اور ایس ہے. اس کا مطلب ہے کہ جس ڈنکی کی بات ہو رہی ہے وہ فارمر کی ہے. اچھا، Barney, the farmer's donkey, had a snug little shed for himself in which he slept at night. بارنی جو ہے کسان کا گدا، had a snug
snug جو ہے ایک آرام دہ جگہ کو کہتے ہیں. اچھا سردی سے جو محفوظ جگہ ہوتی ہے مینس کہ وہ جگہ جہاں پر آپ سردی میں صحیح ہے نا ونٹر کے سیزن میں اچھا ونٹر سیزن میں جہاں آپ سردی سے بچتے اور سمر میں جہاں آپ گرمی سے بچتے ایسی جگہ کو snug کہتے ہیں. ہیڈ اے snug little شیڈ چھپر. اوکے تو اس کا کیا تھا ایک چھوٹا سا آرام دہ چھپر تھا فار himself اپنے آپ کے لیے in which he slept at night جہاں پر وہ رات کے وقت سوتا تھا. تو کہتے ہیں کہ بارنی جو ہے کسان کا گدا تھا اور اس کا ایک آرام دہ چھپر تھا جہاں پر وہ رات کو سوتا تھا. اوکے اسٹوڈنٹس انڈر لائن دا ورڈ فارمرز ڈنکی snug شیڈ اینڈ slept. اوکے اٹ واز ڈرائی اس چھپر کی بات ہو رہی کہ اٹ واز ڈرائی وہ خشک تھا. انڈر لائن دا ورڈ ڈرائی اینڈ وارم اور گرم تھا. انڈر لائن دا ورڈ وارم. اٹ واز ڈرائی اینڈ وارم یہ خشک اور گرم تھا. اس چھپر کی بات ہوتی کہ وہ چھپر خشک اور گرم تھا. بٹ بارنی آلویز وانٹیڈ ٹو اسپینڈ دا نائٹ ان دا فارم ہاؤس کچن لیکن بارنی ہمیشہ چاہتا تھا. وانٹیڈ مینس چاہتا تھا. انڈر لائن دس ورڈ ٹو اسپینڈ مینس گزارنا کہ وہ گزارے دا نائٹ رات کو ان دا فارم ہاؤس کچن کسان کے گھر کا جو کچن تھا اس میں. سو انڈر لائن دا ورڈ وانٹیڈ اسپینڈ فارم ہاؤس. اوکے ایون وین ایوری ون ہیڈ گون ٹو بیڈ ایون یہاں تک کہ وین ایوری ون جب ہر کوئی ہیڈ گون جا چکا تھا ٹو بیڈ اپنے بستر کو. انڈر لائن دا ورڈ بیڈ. اوکے وین ایوری ون ہیڈ گون ٹو بیڈ جب ہر بندہ ایوری ون ہر کوئی ہیڈ گون جا چکا تھا ٹو بیڈ اپنے بستر کو. اس کا مطلب ہے جب ہر ایک سو جاتا تھا. اینڈ دا فائر ہیڈ ڈائڈ ڈاؤن. فائر مینس آگ ڈائڈ ڈاؤن بجھ جانا اور جب آگ بجھ جاتی. دا ہارتھ اسٹون واز اسٹل وارم. ہارتھ کہتے ہیں چولہے کو. اسٹون پتھر تو چولہے کا جو پتھر تھا. اٹ واز اسٹل وارم ابھی تک وہ گرم رہتا تھا. اینڈ ہیڈ اے سافٹ رگ اسپریڈ اوور اٹ اور اس کے اوپر ایک کیا تھی سافٹ مینز نرم رگ مینز موٹا کپڑا اسپریڈ پھیلا ہوا اوور اٹ اس کے اوپر. کہتے کہ جب ہر کوئی سو جاتا تھا اور چولہے کی آگ بجھ جاتی تھی تو تب بھی وہ چولہا گرم رہتا تھا اور اس کے اوپر ایک موٹا کپڑا جو تھا وہ بچھا ہوا تھا. سو انڈر لائن دا ورڈ گون فائر ڈائڈ ڈاؤن ہارتھ اسٹون اینڈ rug spread and over it. The farmer's wife was very fond of Barney. Farmer's wife کسان کی بیوی fond شوقین. The farmer's wife was very fond of Barney. کسان کی بیوی بارنی کی بہت زیادہ شوقین تھی مینس کہ اس سے بہت زیادہ پیار کرتی تھی. اچھا اینڈ spoiled him. اسٹوڈنٹ spoiled کا مطلب ہے خراب کرنا لیکن یہاں پر spoiled کا مطلب ہے کہ اس کے ساتھ وہ کیا کرتی تھی نخرے کرتی تھی. Okay, underline the word found and spoiled. She would have been glad to let Barney sleep in the kitchen, but the farmer would not hear of it. Okay. کہتے ہیں she would have been glad. Glad means خوش ہونا. اس کو خوشی ہوتی تھی. کس کو؟ فارمر کی بیوی کو خوشی ہوتی تھی کہ وہ بارنی کو کچن میں سونے دیتی تھی لیکن کسان کو اس کی خبر نہیں ہوتی تھی. صحیح ہے نا. یا کسان اس کی نہیں سنتا تھا. کسان کو یہ برا لگتا تھا. صحیح ہے نا. سو انڈر لائن دا ورڈ گلیڈ. انڈر لائن دا ورڈ لیٹ. اوکے اسٹوڈنٹس ناؤ کم ٹو ورڈس میننگ آف دا فرسٹ پیرا. لکی ٹائٹل ہے. اچھا اس کا دا لکی ڈنکی تو ٹائٹل میں لکی ہے. لکی مینس خوش قسمت. فارمرز ڈنکی. فارمرز ڈنکی کا مطلب ہے کسان کا گدا. سنگ کا مطلب ہے لیٹا ہوا اور اس کا مطلب یہ بھی ہے سردی سے محفوظ آرام دہ جگہ. شیڈ مینس چھپر. slept is the second form of sleep. اوکے سوتا تھا. ڈرائی مینس خشک. وارم مینس گرم. وانٹیڈ مینس چاہتا تھا. the second form of want. اوکے اسپینڈ مینس گزارنا. فارم ہاؤس کسان یا زمیندار کا گھر. گون the second form of go. اوکے go and gone مینس جا چکا تھا. فائر مینس آگ. ڈائڈ ڈاؤن کا مطلب ہے بجھ جانا جب آگ بجھ جاتی ہے.
ہرتھ اسٹون مینس چھولے کا پتھر. رگ مینس موٹا کپڑا یا کمبل. اسپریڈ مینس پھیلا ہوا. اوور اٹ اس کے اوپر. اوور مینس اوپر, اٹ اس کے مینس کے چھولے کے اوپر. فاؤنڈ مینس شوقین. اسپوائل کا میں نے آپ کو بتایا کہ اس کا مطلب ہے خراب کرنا, لیکن یہاں پر اس کا مطلب ہے نخرے کرنا. گلیڈ مینس خوش ہونا. لیٹ مینس اجازت دینا.